نماز ایک ایسی چیز ہے کہ شیطان کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ نماز پڑھنے نہ دے. پڑھنے نہ دے سے مراد اول وقت تو ڈراپ ہو جائے، اور اگر اول وقت نکل جاتا ہے تو اس کے بعد جتنا ہو سکے نماز کو تاخیر میں ڈیلے کرتا جائے یہاں تک کہ نماز چھوٹ جائے. اور پھر اس کے بعد اگر کوئی نمازی بے ہر طور نماز پڑھنے کے لیے شیطان کو شکست دے کر کھڑا ہو جاتا ہے تو آپ کے سارے بھولے ہوئے کام وہ آپ کو یاد دلانے آتا ہے، جو کچھ بھول گئے ہیں. اور ایک چیز جو حدیث کے اندر ہے، جب انسان اپنی سوچ کے اندر اپنے افکار میں نماز میں متوجہ ہوتا ہے اور شیطان اس کی کنسنٹریشن کو کہیں بریک نہیں کر سکتا، تو جانتے ہیں پھر شیطان آخری حربہ مومن کے لیے کیا استعمال کرتا ہے، جو ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سو نے فیس بھی کیا ہو یا اس کو نظر انداز کر گئے ہو، اگنور کر دیا ہو کہ یہ کوئی معمولی سی چیز ہے. شیطان آتا ہے اور اس نمازی کو کس کرتا ہے، چومتا ہے اس کو. اور جب چومتا ہے نماز کی حالت میں چومتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس جگہ پر کھجلی آتی ہے اور توجہ ٹوٹ جاتی. حدیث ہے، آتا ہے وہ مومن کو تنگ کرنے کی اتنی کوشش کرتا ہے کہ میں کہیں سے اس کی کنسنٹریشن کو ختم کروں، وہ کہیں اور متوجہ ہو جائے، کچھ دیر کے لیے ہی صحیح غیر خدا کی طرف دیکھے. اور دوسری چیز، قوم بنی اسرائیل، ایک نوجوان تھا جس نے اول وقت نماز پڑھنے کے لیے مسجد جانے کی تیاری کی، اپنے گھر سے نکلا، مسجد کی طرف گیا، راستے میں ایک جگہ بارش ہو رہی تھی اور وہ گر گیا، اس کے کپڑے نجس ہو گئے. واپس آیا، اس نے کپڑے چینج کیے، دوسری دفعہ نکلا، فجر کا وقت تھا، نماز نکل رہی تھی، لہٰذا وہ دوسری دفعہ جب تیار ہو کر آیا، جیسے ہی اس جگہ پر پہنچا جہاں پر بارش تھی اور کیچڑ تھی، دوبارہ گر گیا. تیسری دفعہ جب کپڑے چینج کر کے وہ اسی جگہ پر آیا تو اسے یہ دیکھ کر بہت حیرت ہوئی، وہاں ایک انسان پہلے سے موجود تھا جس کے ہاتھ میں روشنی تھی. اس نے کہا اندھیرے کی وجہ سے بار بار گر جاتے ہو، آؤ میں تمہیں مسجد تک پہنچا دیتا ہوں. لہٰذا شیطان نے اس نمازی کو مسجد تک پہنچایا. نمازی خوش ہوا، کہنے لگا کتنا اچھا انسان ہے، اس نے میری نماز کامل کرنے کے لیے روشنی کا بندوبست کیا. مسجد پہنچے، کہا تم بھی ساتھ آؤ، دونوں ساتھ چلتے ہیں. تو اس شخص نے جو روشنی لے کر کھڑا ہوا تھا اس نے کہا میں نہیں آ سکتا مسجد کے اندر. اس نے وجہ پوچھی، کیا وجہ ہے؟ تو کہنے لگا کیونکہ میں نماز نہیں پڑھتا. نمازی حیران ہوا، میری نماز کا بندوبست کیا ہے اور تم خود نماز نہیں پڑھتے، کیا وجہ ہے؟ تو اس نے وجہ بتائی اور کہنے لگا کہ میں نے خدا کو ایک آخری سجدہ کیا تھا، اس کے بعد سے میں اللہ کے سامنے جھکا نہیں. نمازی حیران ہوا، کہنے لگا تو شیطان ہے؟ اس نے کہا ہاں میں شیطان ہوں. نمازی حیران ہوا، کہنے لگا شیطان ہوتے ہوئے تو نے میری نماز کا بندوبست کر لیا. تو پھر شیطان نے سارا احوال سنایا اور کہنے لگا کہ تو اول وقت نماز نہیں پڑھتا تھا، نماز فجر نہیں پڑھتا تھا، جماعت کے لیے نہیں جاتا تھا. آج جب تو اپنے گھر سے نماز کے لباس میں باہر نکلا ہے تو میں کیچڑ والی جگہ پر کھڑا ہو گیا تاکہ میں تیرے کپڑے گندے کر دوں. اور جب تمہارے کپڑے خراب ہوں گے تم واپس چلے جاؤ گے، اور جب واپس چلے جاؤ گے تو تمہاری جماعت نکل جائے گی. لیکن تم نے کیا کیا؟ ایک دفعہ پھر کوشش کی. اور جب ایک دفعہ پھر کوشش کی، غور سے سنیں، سٹرگل آپ کی اللہ کے نزدیک کتنی عزیز ہے. کتنی ایسی چیزیں ہمیں موٹیویٹ کرتی ہیں کہ ہم دل و جان سے اپنے سارے امور کو چھوڑ کر اللہ کی جانب راغب رہیں. شیطان کہتا ہے کہ جب تم نے کپڑے چینج کیے اور تم دوبارہ مسجد کی جانب آنے لگے تو اس وقت اللہ نے عرش سے زمین پر ملائکہ کو بھیجا اور کہا کہ میں نے اس شخص کے اور اس کے اہل و عیال کے تمام گزشتہ اور آئندہ گناہوں کو معاف کر دیا. کہتا ہے کہ جب میں نے یہ دیکھا کہ تمہارا مسجد میں نہ جانا اتنا مشکل، شیطان کے لیے مشکل تھا، لہٰذا میں نے دوبارہ گرایا کہ کم سے کم اس کو تو کچھ حاصل نہ ہو. لہٰذا میں نے تمہیں دوبارہ گرایا، تم پلٹ کر آئے اور ایک دفعہ پھر تم نے وہی کوشش کی. اور جب تم نے دوبارہ وہی کوشش کی تو اللہ کی طرف سے فرشتے نے یہ ندا دی اور کہا کہ ہم نے اس شخص کے اہل و عیال، اس کے خاندان سب کو معاف کیا، اور جو اس کے گزشتگان مرحومین تھے اور آئندہ آنے والی نسلیں تھیں ان سب کے لیے ہم نے مغفرت کو رکھا. وہ کہتا ہے شیطان کہ جب میں نے یہ دیکھا میں نے سوچا اب تیسری دفعہ یہ کہیں گر نہ جائے. اگر یہ گر گیا تو ہو سکتا ہے خدا پورے شہر کو معاف کر دے. اتنی بڑی معافی سے بہتر ہے کہ یہ اب نماز کے لیے چلا جائے. دیکھیے نمازی
اپنی جگہ محترم ہے، لیکن نماز کے لیے کوشش کرنے والا اور نماز کی جانب جہاد کرنے والا وہ خدا کے نزدیک زیادہ عزیز